السلام علیکم ناظرین، پروگرام در حقیقت کے ساتھ آپ کا میزبان بلال احسن حاضر ہے۔ ناظرین، آج جب ہم اس لائیو پروگرام کے لیے اسٹوڈیو میں ہم بیٹھے ہیں تو ہم اگر گزشتہ ہفتے کی ایک تارانہ نگاہ ڈالتے ہیں تو اس تارانہ نگاہ میں یقینی طور پر ملک کے اندر سیاست اور معیشت جو ہے وہ تقریباً آپ سمجھیں کہ پیرلل چل رہی ہے۔ ہمارے ہاں معیشت کو تھوڑی سی ثانوی حیثیت دی گئی ہے، سیاسی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ آرمی چیف جنرل قمر باجوہ صاحب ریٹائر ہو گئے اور عاصم منیر صاحب جو ہے وہ نئے آرمی چیف بن گئے۔ اس کے بعد سے جو ہے ابھی تک سیاست جو ہے وہ کچھ اس میں ٹھہراؤ آیا ہے، لیکن معیشت کی جو خبر ہے وہ کوئی خاص خبر نہیں ہے۔ لیکن سب سے زیادہ افسوس کی جو خبر ہے وہ سب سے زیادہ افسوس کی خبر یہ ہے کہ معیشت کے حوالے سے جو سب سے زیادہ لوگوں کو متحرک رکھنے والی شخصیت یعنی ایس ایم منیر صاحب اب ہم میں نہیں رہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کا گزشتہ 2 دن پہلے انتقال ہو گیا، اور اس انتقال کے بعد سے جو آج ہمارا چونکہ پہلا پروگرام ہے، اس لیے اس پروگرام کو ہم نے خاص طور پہ ایس ایم منیر صاحب کے نام پہ کیا ہے۔ ہم ان کو ٹریبیوٹ پیش کریں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ ایس ایم منیر نے اپنی پوری زندگی کے اندر اس معیشت کے لیے کیا کچھ کیا، اور جس طرح انہوں نے اپنی جان اپنی مال سب سے انہوں نے جدوجہد کی، اور یقینی طور پہ آج ہمارے وہ تاجر و صنعت کار اس بات پہ بہت زیادہ جو ہے غمزدہ ہے کہ ایس ایم منیر، جو ان کی شہرت کا یہ اندازہ تھا کہ لوگ ان کو ان کے نام سے یاد نہیں کرتے تھے بلکہ بھائی جان کہا کرتے تھے، اور آج وہ بھائی جان ہم میں نہیں ہیں۔ یقینی طور پہ ایس ایم منیر کی بڑی خدمات تھیں اس ملک کے لیے، اس شہر کے لیے، اور انہی خدمات کا آج ہم تذکرہ کریں گے، اور ہم دیکھیں گے کہ وہ تاجر و صنعت کار جو کہ یو بی جی یونائٹڈ بزنس گروپ کی زیر اثر زیر سایہ چلا کرتے تھے، وہ کس طرح آج محسوس کر رہے ہیں، اور ان کو کیا کمی محسوس ہو رہی ہے کہ ایس ایم منیر صاحب کی اس دنیا میں نہ رہنے کے بعد ان کے جو کام ہیں جو وہ چھوڑ کر گئے وہ کس طرح حل ہوں گے، کیا مشکلات درپیش آئیں گی، اس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کا ہم پروگرام ایس ایم منیر صاحب کے نام پر ہم کرتے ہیں اور انہیں خراج عقیدت پیش کریں گے، ان کے کارناموں پہ، ان کی جو جدوجہد تھی اس جدوجہد کا ہم تذکرہ کریں گے۔ تو آج اس پروگرام میں جو مہمان نے شرکت کی ہے اور گفتگو میں حصہ بنیں گے، اس میں سب سے پہلے میں آپ کے تعارف کرواتا چلوں، اس کے بعد ہم آگے بڑھیں گے۔ تو میرے پہلے مہمان ہیں جناب حنیف گوہر صاحب۔ حنیف گوہر صاحب کو تو ویسے آپ جانتے ہیں بلڈر کے حوالے سے کہ بڑے ہی متحرک شخصیت کی سابق صدر بھی رہے آپ کے آباد کے، اس کے علاوہ آج جو یہ موجود ہیں یہاں تو یہ یونائٹڈ بزنس گروپ کے جنرل سیکرٹری کی طور پہ۔ تھینک یو حنیف گوہر بھائی۔ میرے دوسرے مہمان ہیں جناب فراز الرحمان صاحب۔ فراز الرحمان صاحب کو آپ نے میرے پروگرام میں پہلے بھی دیکھا ہوگا۔ فراز الرحمان صاحب کی بھی کہتے ہیں کہ گراس روٹ لیول سے انہوں نے تجارت دیکھی ہے، اور اس سے منیر سے تو میرا خیال ہے کہ یہ بہت بچپن سے ہی اپنے واقف ہوں گے ان کی جدوجہد سے بھی۔ تو فراز الرحمان صاحب آج کل جو ہے وہ ہے صدر ہیں کورنگی ایسوسیشن آف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری، عرف عام ہم اسے کاٹی کہتے ہیں، اس کے یہ آج کل صدر ہیں، اور آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ ان کے اپنے تجربات جو کہ شروع سے انہوں نے دیکھا ایک لیڈر کے طور پہ ایسا منیر کو تو کیسا پایا انہوں نے۔ تھینک یو فراز الرحمان صاحب یہاں تشریف آوری کا۔ ناظرین، یہ تمام باتیں ہم کریں گے، لیکن یہاں پر ہم ان تمام تاجروں کی اور صنعتکاروں کی جو چھوٹے چھوٹے ہم کلپس دیکھ لیتے ہیں جو کہ انہوں نے ایسا منیر کے حوالے سے ان کو خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو دیکھتے ہیں۔ ہمارے لیڈر ایس ایم منیر صاحب کا انتقال ہوا، ابھی بھی دل جو ہے وہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں کہ ہمارے لیڈر جو ہے وہ انتقال کر گئے۔ وہ ایک ایسی شخصیت تھے جو صدیوں میں پیدا ہوتی ہے، ان کے جیسا آج تک میں نے کوئی لیڈر دیکھا نہیں کہ جو لوگوں کی خدمت کے لیے پیش رہا۔ بھائی جان کا جو انتقال ہوا ہے، جو ہمیں لاس ہوا ہے ایس ایم منیر صاحب کا، ہم ان کو پیار سے بھائی جان کہتے تھے۔ ایک بہت بڑے بزنس لیڈر تھے، ایک بہت عظیم انسان تھے، اور ایک بہت بڑے فلانتھراپسٹ تھے۔ اگر ہم ان کی بات کرنا شروع کریں تو میرے خیال سے وہ نہ 1 منٹ میں ختم ہو سکتی ہے، نہ 2 منٹ میں، تو بہت صبح سے شام ہو جائے گی۔ اتنی ساری باتیں ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں جو بھائی جان کی ہیں، بھائی جان کے مطابق ہیں، ہم کیسے کیا بتائیں آپ کو۔ ہم نے ان سے ایک چیز سیکھی تھی، وہ جو ہے وہ ٹائم کی پابندی۔ کمٹمنٹ کسی سے کرتے تھے تو وہ ہمیشہ اس کو کوشش کرتے تھے پورا کریں۔ میں ایس ایم منیر صاحب کی یاد میں کچھ الفاظ کہنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ان کی تمام منازل کو آسان فرمائے، ان کے اوپر بے شمار رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ ایسا منیر صاحب ایک بلند پایا بزنس لیڈر کے ساتھ ساتھ ایک مشفق دوست اور انسان بھی تھے، اور ایک کے کام آنے والے تھے۔
मेरा उनका ताल्लुक बहुत पुराना था। वो मेरे वालिद साहब, उनको भी अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, उनके साथी थे चैम्बर में और फेडरेशन में। और मेरे वालिद साहब के इंतकाल को हो गए 34 साल, तो आप समझ रहे हैं इनका हमारा कोई 45-50 साल का ताल्लुक रहा है, फैमिली रिलेशनशिप रही है। और जब उन्होंने अपना अलग चैम्बर में ग्रुप बनाया था BMG के नाम से, सिराज तेली साहब के साथ मिलके, तो मुझे उन्होंने सीट दी थी और वो मेरी पहली किसी बिजनेस एसोसिएशन या सर्कल में पहली एंट्री थी। और अल्लाह के फजल व करम से सबसे हाईएस्ट वोट भी मुझे मिले और SM मुनीर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। और फिर फेडरेशन में भी SVP में भी उन्होंने बनाने में उनका बहुत बड़ा किरदार था। मुनीर साहब एक अजीम आदमी थे, एक अजीम लीडर थे, एक अजीम भाई थे, एक अजीम दोस्त थे, और उनसे मोहब्बत करने वाले जो हैं वो पूरे मुल्क में आपको हर तरह से मिलेंगे। मुनीर साहब एक इंतहाई कामयाब ज़िंदगी गुजारने के बाद हमसे रुखसत हो गए। लोगों के काम आना उनका शिआर था। अपने कारोबार पर पूरी तवज्जो देने के साथ साथ वो कारोबारी बरादरी और एक आम आदमी के मसाइल करने के लिए हर वक्त जस्तजू में रहते थे। मरहूम SM मुनीर साहब कराची के ताजिरों के लिए इनकी बेपनाह खिदमात हैं। छोटे ताजिरों के लिए स्पेशली इन्होंने हमेशा फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के दरवाजे खुले रहे और जो मसाइल कभी भी ज़रूरत पड़ी हमें तो आप यकीन करें वो मार्केटों में आए और हमारे मसाइल हल कर देंगे। वेलकम नाज़रीन, बात यह है कि हमने यहाँ पर एक वो कमेंट्स दिखाए जो कमेंट्स हमारे इससे मुनीर साहब से, ये छोटे छोटे कमेंट्स थे, हालांकि लाखों की तादाद में लोग जो कि इससे मुनीर साहब से मोहब्बत करते थे, इससे मुनीर साहब के लिए नेक ख्वाहिशात का और उनको खराज इज़्ज़त पेश करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो चीदा लोग थे उनके हमने आपको कमेंट्स दिखाए कि इससे मुनीर उनके लिए उर्फ भाईजान उनके लिए कितनी अहमियत और रखते थे। नाज़रीन, इस प्रोग्राम को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेंगे। कमर्शियल ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, तो अपने मेहमानों से तसल्सल के साथ गुफ्तगू गुजारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरख़्क़त के साथ हम हाजिर हैं। नाज़रीन, वफ़ा पे जाने से कबल हमने एक छोटा सा क्लिप भी दिखाई आपको मुख्तलिफ उन ताजिर और सनतकारों की जो कि SM मुनीर साहब से मोहब्बत रखते थे। उनके लिए यकीनी तौर पे उनकी जो खिदमात थी उनकी ज़िंदगी में, उसके वो दिलदादा भी थे और उनकी वो तारीफ़ भी करते थे। लेकिन बहरहाल आज स्टूडियो में हमारे साथ हनीफ गौर साहब और फराजुर रहमान साहब बैठे। तो हनीफ गौर साहब से मैं अपनी इब्तिदा करता हूँ, चूँकि सेक्रेटरी जनरल भी हैं यूनाइटेड बिजनेस ग्रुप के। हनीफ साहब, हकीकत है कि हम बहुत दिलगरफ्ता और दो शख्सियात ख़ास तौर पर, एक सराज कासिम तेली और एक SM मुनीर। मेरा अपना ज़ाती रहा है कि कॉमर्स रिपोर्टिंग जब हमने शुरू की थी तो इस कॉमर्स रिपोर्टिंग के साथ ही मैंने इस सनत इंतजार में दो नाम सबसे ज़्यादा देखे, एक सराज कासिम तेली, एक SM मुनीर। और माशाल्लाह दोनों ही अच्छे गिरफ्त रखते थे सारी चीज़ों पे। तो उनके इंतकाल के बाद अब आप लोग क्या महसूस कर रहे हैं और कहाँ खड़े हैं? बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। हमारे पास शायद अल्फाज ना हो बिल्कुल कि भाईजान के लिए हम क्या अल्फाज करें, क्योंकि हम जब से ये वाक़या हुआ है तो उस वक्त से हम शौक के अंदर हैं। ये हुआ कि हमें यकीन नहीं आ रहा। हालांकि जब इतला मिली थी तो मैं सबसे पहले भाग कर आगा खान हॉस्पिटल गया। यकीन नहीं आ रहा था कि ख़ुद जाकर देखा जाए। लेकिन जब आगा खान पहुँचे तो वहाँ पर SM मुनीर साहब के जो भाई हैं SM परवेज़ साहब, उनसे मुलाकात हुई और जब उन्होंने तस्दीक कर दी कि हाँ जी वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले, तो यकीन करें कि उस वक्त के बाद से हमें समझ नहीं आ रहा कि हम करेंगे। एक शायद हमारा हकीकी बाप जो है तो दुनिया से चला गया। यकीनन हम इससे पहले अपने हकीकी वालिदैन को खो चुके हैं। हमारी वालदा का भी इंतकाल हो चुका, हमारे वालिद का भी इंतकाल हो चुका। तो भाईजान ने हमसे वो प्यार किया, हमें वो इज़्ज़त दी, और आज जिस हैसियत में आप हमें यहाँ अपने स्टूडियो में बुला के बिठा रहे, वो हैसियत पहुँचाने वाले में भी भाईजान का सारा अमल दखल था। बेशक तो हम ना सिर्फ मैं समझता हूँ कि हम जितने भी ग्रुप के लोग हैं, हम पूरे के पूरे ग्रुप के लोग यही समझते हैं कि भाईजान के जाने के बाद हम एक मर्तबा फिर यतीम हो गए। अगर उनके बारे में बात की जाए, यकीनन उनकी ज़िंदगी इतनी खूबसूरत ज़िंदगी रही है
کہ آپ کو انشاءاللہ تعالی میں یہ امید کرتا ہوں کہ انہیں کوئی شخص برا کہنے والا نہیں ملے گا، بے شک بالکل. کیونکہ زندگی میں بھائی جان سے اگر کسی کا بھی کوئی کام پڑا ہو تو بھائی جان نے کبھی آج تک کسی کو انکار نہیں کیا. بے شک جو ان کے بس میں ہوتا تھا بے شک. اور وہ کام ضرور میں بھی کہتے. گواہ ہوں اس بات کا. آپ گواہ ہیں اس میں بات گواہ کا ہوں اس یقیناً. بات کا. اور آپ یقین کریں کہ جو ان کی عادات تھیں وہ ہم کراچی والوں سے بالکل ہٹ کر عادات تھیں، کیونکہ وہ صبح 7:45 پر اپنے آفس جایا کرتے جی تھے. بالکل. تو آپ کے علم کے اندر ہوگا کہ بلال صاحب کے نارمل کراچی والوں کی عادتیں خراب ہوئی ہوئی ہیں. بالکل. کراچی والے لیٹ کمر ہوتے ہیں، جی جی دیر سے آفس جی جاتے جی ہیں. بالکل. اور جس شخص کو اللہ تعالیٰ اتنا نواز دے اس کے بعد تو پھر یقیناً تھوڑی سی عادتوں میں فرق آ جاتا ہے. بالکل. لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ اتنے کمیٹڈ تھے کہ وہ جا کر صبح ارلی اپنے کام کیا کرتے تھے 2-3 گھنٹے کے اندر. جب 11 بجتے تھے تو پھر انہوں نے اپنی زندگی، کیونکہ اب کراچی والوں کے اٹھنے کا ٹائم نارمل ہوتا تھا، تو انہوں نے اپنے سارے کام 8 سے 11 بجے تک ختم کیے ہوئے ہوتے تھے جو آفس کے کام ہوتے تھے. اور مزے کی بات ہے، میں کی بات کو تھوڑا سا انٹرپٹ کروں، اسی درمیان وہ ٹی ڈیب کے چیئرمین بنے. اچھا ٹی ڈیب کے چیئرمین بنے تو اس کے بعد وہ وہاں سے اٹھ کے فوراً ٹی ڈیب جاتے تھے. ٹی ڈیب کے بعد پھر وہ مختلف مصروفیات میں رہتے تھے اور رات دیر گئے تک جو پروگرامز چلتے تھے اس میں بھی شریک ہوتے تھے. ایسے ہی ہے. جی دیکھیں ان کے پاس آپ نے دیکھا ہوگا ایک مخصوص ڈائری ہوا کرتی تھی. بالکل. وہ ڈائری کا رجحان انہوں نے پورے گروپ کے لوگوں کو کہا کہ دیکھیں اگر آپ نے اپنی زندگی میں ٹھہراؤ لانا ہے، کمٹمنٹس کو آنر کرنا ہے، تو آپ ہر چیز کو لکھ کر چلیں. تو بہت سارے ہمارے دوستوں نے ان کی اس عادت کو جو ہے سراہا اور اپنایا. اب آپ یہ دیکھیں کہ 11 بجے کے بعد جیسے آپ نے فرمایا انہوں نے اپنی زندگی جو ہے دوسروں کے لیے وقف کی ہوئی تھی. وہ پورا دن لوگوں کے کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کام ہو، کسی بھی منسٹری میں کام ہو، حتیٰ کہ ہر لیول پہ وہ جا کر وہ کام کروایا کرتے تھے. اور اس کے بعد جیسے آپ نے فرمایا کہ ہائی ٹی پر ان کی ہائی ٹی کا ٹائم ان کا فکس ہوتا تھا. جی بالکل. شام کو کھانے کا انہیں 2-4 کھانے لازمی ہوتے تھے. بالکل. ہر مہینے کی 17 تاریخ کو ان کو ان کی سالگرہ بھی ہوتی تھی. تو آپ یہ دیکھیں کہ اگر ان کی زندگی کے بارے میں ہم روشنی ڈالیں تو وہ ہمارے لیے مشعل راہ تھے. اور یقیناً ان کا جو یہ غم ہے اور ان کی جو یہ کمی ہے ہم زندگی بھر جو ہے تو اسے محسوس کریں گے اور پورا نہیں کر سکیں. چلے حریف بھائی آپ سے بھی اور بھی بات چلتی رہے گی. میں فراز الرحمان صاحب سے فراز صاحب میرا خیال ہے کہ کاٹی کے چیئرمین آپ بنے اور ماشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ وہ تاجر ہم نے دیکھا کہ جنہوں نے بہت جلدی جو ہے نا انہوں نے گرو کیا. یقینی طور پہ اس گروہ میں اس سے منیر صاحب کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہوگا. آج وہ ہمیں نہیں ہے. کیا فیلنگز ہیں آپ کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ بلال بھائی. ایسا منیر بھائی جان جو ہے ان کی تعریف کرنا ایسا ہے جیسے کہ سورج کو چراغ دکھانے بے کی. شک. اچھا اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ہی خاص صلاحیتوں سے نوازا تھا. سب سے پہلی چیز تو ان کے اندر یہ تھی کہ اللہ نے ان کو بہت نوازا مگر ان میں اکڑ نہیں تھی، غرور نہیں تھا. اور وہ کبھی غلط بات نہیں کرتے تھے. کبھی یعنی کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ صحیح ہے اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں یہ بات صحیح ہے تو وہ کبھی بھی اپنی اس بات پہ قائم مطلب اس پہ ضد نہیں کرتے تھے کہ بھائی وہ اس طرح سے کرے. اچھا ان کی جو خاص چیز تھی وعدہ نبھاتے تھے، کمٹمنٹ پورا کرتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ وہ کاروباری نہیں جو کمٹمنٹ پورا نہ کر سکے. بالکل. جھوٹ سے سخت نفرت کرتے تھے. آخری تقریروں میں تو انہوں نے باقاعدہ اپنی تقریروں میں بولنا شروع کر دیا تھا کہ جو ہے وہ جھوٹ جو ہے باقاعدہ وہ یاد ہے نہیں بھائی کہ اکثر و بیشتر وہ بڑا سختی کے ساتھ، کیونکہ ان کو مس کمٹمنٹ اور جھوٹ سے نفرت تھی. اچھا انہوں نے اپنی زندگی کے اندر جو چیز ہمیں سکھائی، اب یہ قلم لگا ہے نا یہاں پہ، یہ قلم آپ دیکھ رہے ہوں گے، یہ قلم یہ ان کی محبت میں لگا ہوا. ٹھیک ہے، جب یہ میں قلم لگاتا ہوں تو مجھے منیر بھائی یاد آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. جو ہم چیزیں جیسے لکھنے کے ایک عادت ہے ان کی، جیسے جو شروع کے اندر انہوں نے ڈالے کہ لکھنے کی عادت، جیسے انہوں نے بتایا کہ ڈائری لکھتے تھے، تو یہ سب چیزیں ہمیں عادت سے ان سے ملی. اچھا میرے بڑے بھائی، میرے والد کا جب انتقال ہوا تو میرے بڑے بھائی کی عمر 22 سال ہوگی، میری 12-14 سال کی عمر ہوگی. تو یہ جو ہے اس وقت انہوں نے ہمیں ہماری سرپرستی کرنا شروع کی.
اور اس وقت سے لے کر آج یعنی کہ جب میں کاٹی کا پریزیڈنٹ بنا اور وہ لاہور سے واپس آئے تو اتفاق ہے کہ جنرل باڈی کے الیکشن رزلٹ کے بعد وہ چلے گئے تھے لاہور، تو مجھے جو ہے سیٹ پہ بیٹھا نہیں دیکھ سکے تھے، تو جب واپس آئے تو وہ بڑے خوش ہوئے، کہنے بلکہ لگے آخری پروگرام بھی کاٹی کا ہی انہوں نے اٹینڈ کیا نا، کامران ٹیسوری والا۔ ای سی کی جو میٹنگ تھی وہ 19 تاریخ کی، میں نے کہا بھائی جان کب آ رہے ہیں آپ؟ تو ای سی کی میٹنگ رکھنی ہے، تو کہنے لگے کمر میں بہت تکلیف ہے، انگلینڈ میں تھے وہ اس وقت، انہوں نے بتایا کہ بیٹا میں 16 کو آ جاؤں گا۔ میں نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان، پھر میں نے کہا ای سی کب رکھوں؟ کہنے لگے 19 کو رکھ لو، ذرا 1-2 دن آرام کروں گا۔ آرام کیا ہوتا ہے ان کا؟ تو آتے ہی جو ہے وہ صبح 8 بجے آفس، اور پھر یعنی اس حالت میں بھی کمر کے درد میں بھی وہ صبح 8 بجے دفتر پہنچے ہوئے تھے۔ بہرحال وہ جو ہے انہوں نے 19 تاریخ کا ٹائم دیا، جب وہ تشریف لائے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ بھائی آج تو میں دیکھ لیا، میں تسلی ہو گئی نا۔ تو ان کی ایک محبت، شفقت، یعنی ایک پیون تک جو ہے وہ ان کی شفقت اور محبت کو سمجھتا تھا، اور اس کے اوپر بھی ان کی پوری توجہ ہوتی تھی۔ اچھا آپ کی بات نا کہ آپ سے جو سابق آپ کے صدر تھے کاٹی کے، ابھی نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، تو وہ بھی جو تھے، مجھے منیر صاحب نے خود بھی بتایا تھا، سلمان تھے، ہاں، کہ ان کو بھی جو صدر بنایا کاٹی کا، تو ان کے فادر سے انہوں نے ماضی میں انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ میں تمہیں بناؤں گا صدر، لیکن جب وہ انتقال ہو گیا تو اس کو وعدے کو پاس رکھتے ہوئے انہوں نے ان کو صدر بنایا وہ کاٹی کا۔ سلیم الزماں، سلیم الزماں کی بات، سلیم الزماں، سلیم الزماں۔ سلیم الزماں، تو آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس وعدے کو ان کے فادر سے جو کیا تھا اس کو یاد رکھا انہوں نے۔ جی جی بالکل، میرا اعلان بھی 1 سال پہلے کیا تھا، باجد نے جب سلمان کو پریزیڈنٹ کیا تو اسی سال انہوں نے اناؤنسمنٹ کی، اور ان کے تمام دوستوں نے ان کا ساتھ دیا۔ بے شک۔ اور بھائی جان کے فیصلے کے بڑے ایسے فیصلے ہوتے تھے کہ جن کے اندر جو ہے وہ اگر وقتی طور پہ آپ کو لگ رہا ہوگا یہ صحیح نہیں ہے، مگر اس کے باوجود اینڈ میں آپ کو پتہ لگتا تھا کہ نہیں بہت بہترین فیصلہ ہے، اور ماشاءاللہ ہمیشہ جو ہے وہ ان کی وجہ سے ان کی جو عزت اور جو مقام ہے وہ بڑھتا ہی چلا گیا۔ بھائی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، جیسے ماں کا نعم البدل نہیں ہوتا نا جب آپ کی زندگی سے ماں چلی جاتی ہے، تو ایسے بھائی جان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے۔ ہاں کوشش کریں گے ہم لوگ، میں ہو گئے، حنیف بھائی ہو گئے، اور ہمارے جسے کلیگ جو ہوتے سارے کلیگ ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان کے نقش و قدم پہ چلتے ہوئے کس طرح سے ہم لوگوں کی مدد کر سکیں۔ اور الحمدللہ ابھی پچھلے دنوں ایک دفعہ دفتر گیا ان کے، تو کہنے لگے کیا بات ہے پورا پاکستان تیرے خلاف ہوا ہوا ہے۔ میں نے کہا بھائی جان کچھ نہیں، ایسا کچھ نہیں۔ کہنے کہ کر کیا رہا ہے تو؟ میں نے کہا کچھ نہیں، وہی جو آپ نے سکھایا وہ کر رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو پتہ ہے پھر شروع میں تو ایسا ہوتا ہی ہے، تو ہنسنے لگے، کہنے لگے ہاں نہیں کرتا رہے۔ تو میں نے بات یہ کہ خدمت انسانیت جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو بھائی جان سے سیکھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ ساری زندگی اسی پہ کام کر رہے ہیں۔ میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پہ جو ہے ذمہ داری اور بڑھ گئی، وہ اس لیے بڑھ گئی کہ وہ آپ آخری وہ کاٹی کے صدر تھے جسے اس سے منیر صاحب نے نومینیٹ کیا، ٹھیک ہے جی۔ اب آپ کو تو اور زیادہ ثابت کرنا ہے کہ اس سے منیر صاحب اس دنیا میں نہیں ہیں، لیکن ان کی جو انتخاب ہے اس انتخاب کو میں نے بالکل اچھے سے اچھا جو ہے ثابت کرنا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب آپ کا عزم بڑھ گیا ہوگا۔ جی جی بالکل ایسا ہی ہے، اور بات یہ ہے کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے عزم کو اور ان کے ویژن کو انشاءاللہ لے کے چلیں گے، جس طرح سے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی محبت یہی ہوتی ہے کہ آپ اگر اپنے بڑوں کو عزت کرتے ہیں تو ان کے ویژن اور مشن کو لے کے چلیں، بالکل، اور جس طرح سے وہ چاہتے تھے اس طرح سے چیزوں کو لے کے چلیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہرحال حنیف بھائی، ایز اے سیکرٹری جنرل آپ نہیں سمجھتے کہ اب آپ پہ ذمہ داری بہت بڑھ گئی کہ جو قواعد و ضوابط آئین جو آپ کے یو بی جی کا ہے اس یو بی جی کو چلتے ہوئے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا جو آپ کے ساتھی جو کولیگز تھے، اس سے منیر صاحب کا چونکہ ایک سایہ تھا نا، تو اگر کسی کو کچھ تھوڑی بہت مخالفت بھی ہوتی ہوگی تو وہ خاموش رہتے ہوں گے، تو اب ایز اے سیکرٹری جنرل آپ کیا سمجھتے ہیں کہ راستہ کٹھن ہے؟ دیکھیں یقیناً راستہ تو ان کے جانے کے بعد کٹھن ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے، ہاں بالکل، لیکن اللہ تعالیٰ 3 دن کے بعد آپ دیکھیں بلال صاحب کے، اللہ تعالیٰ کا بھی ایک نظام ہے کہ 3 دن کے بعد آپ کی امیجیٹ فیملی کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے تو صبر دینا شروع کر دیتے ہیں۔ بالکل، تو یقیناً ابھی ہم سوگ میں ہیں، لیکن ہمیں امید ہے کہ جو کچھ ہم نے بھائی جان سے سیکھا اور جو کچھ ہمیں اتنے سالوں میں سکھایا، جی بالکل، تو یقیناً ہم جو یہ آئندہ آنے والے مراحل ہوں گے، ہم امید کرتے ہیں اللہ کی ذات سے جی جی کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ
گزار لیں گے. اور انشاءاللہ ہمارے باقی کے بڑے بزرگ اور بڑے لیڈرز ابھی ہمارے ساتھ، اللہ تعالیٰ ان کو حیاتی دے. خالد طواب صاحب ہمارے ساتھ لیڈر، ہمارے بڑے سمجھدار لیڈر ہیں، موجود ہیں. زبیر طفیل صاحب ہمارے الحمدللہ پریزیڈنٹ ہیں. میاں ادریس صاحب ہمارے چیئرمین ہیں. جس طرح کے جو کراچی چیمبر آف کامرس تھا، اس میں سراج قاسم تیلی کے بعد جاوید بلوانی نے اور زبیر موتی والا نے سنبھال لیا، مطلب کہ ٹھیک ہے تو وہ بات نہیں ہے ہمارا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب یو بی جی اسی طاقت کے ساتھ، اسی قوت کے ساتھ، اسی ہمت کے ساتھ آگے بڑھے گی؟ جی بالکل. آپ دیکھیں کہ اگر یو بی جی کی آپ بات کریں تو الحمدللہ کہ یو بی جی پورے پاکستان میں انٹیکٹ ہے. چاہے وہ بلوچستان کو دیکھیں، کے پی کے کو دیکھیں، پنجاب کو دیکھیں، سندھ کو دیکھیں، جی بی کو دیکھیں، کشمیر کو دیکھیں، یو بی جی پورے پاکستان میں ہر کونے میں موجود ہے. بالکل. اور جہاں تک آپ نے نعم البدل کی بات کی، تو یقیناً جس کا پودا لگایا وہ ہوتا ہے، اس کا نعم البدل تو کبھی نہیں ہوتا. لیکن انسان اپنی زندگی کنٹینیو گزارتا تو ہے. ہم بھی انشاءاللہ کوشش کر رہے ہیں کہ ہم اب دوبارہ بیٹھیں سر جوڑ کر بھائی جان کے جانے کے بعد. انشاءاللہ ان قریب ہماری میٹنگ ہوگی، کور کمیٹی جو ہماری ہے پاکستان لیول کی، اور ہم پورے پاکستان کے لوگ سر جوڑ کر بیٹھیں گے اور ہم بھائی جان کے جانے کے بعد کا آئندہ کا لائحہ عمل انشاءاللہ تعالی ہم ڈسکس کریں گے. اور مشاورت کے بعد ہم انشاءاللہ تعالی کسی ایسی چیز کا اعلان کریں گے کہ ہمیں آئندہ مستقبل میں بھائی جان کے بغیر کیسے چلنا ہے. کیسے چلنا. پھر دوسری بات ہے کہ ان کے جو بھی نظریات تھے، جو ان کے آئین کی جو ایک قواعد و ضوابط تھے، تو آپ میرا خیال ہے کہ آپ کی سب سے زیادہ جو ایک میں سمجھتا ہوں کہ اس منیر صاحب نے جو قواعد و ضوابط سیٹ کیے یا ان کے جو نظریات تھے. دوسری بات یہ ہے کہ مجھے سب سے زیادہ مجھے بتا دیجئے کہ منیر صاحب کو سب سے زیادہ جو ہماری معیشت اکنامک میں، اس کے حوالے سے ان کے کیا خیالات تھے، ان کی کیا جذبات تھے، کیا ان کا ریئیکشن تھا؟ انتقال سے پہلے کی بات کر رہا ہوں. معیشت کے حوالے سے اگر ایسے منیر صاحب کا ویژن آپ دیکھیں، پاکستان موجودہ حالات میں ان کا کیا ویژن تھا، کہ کیا کہہ رہے تھے کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے، پاکستان کدھر جا رہا ہے؟ پاکستان جو جن حالات میں بلال صاحب آج ہے، تو وہ بڑے پریشان تھے اس حالات میں. انہوں نے آخری دن جو آپ نے تذکرہ کیا کہ کاٹی میں جو اسپیچ کی گورنر صاحب کی موجودگی میں، اس بھی انہوں نے صرف پاکستان کی بات کی. بالکل. اور پاکستان کی معیشت کی بات کی. وہ آخر میں یہی بات کیا کرتے تھے کہ جو پاکستان کی اکانومی کے اس وقت کے جو حالات ہیں وہ بہتر نہیں ہیں، اور جتنے ہمارے ملک کے جو پولیٹیکل لوگ ہیں، جتنی پولیٹیکل جماعتیں ہیں، انہیں ملک کی خاطر اپنی ذات سے نکل کر آگے بڑھنا ہوگا اور ملک کی خاطر اکٹھے بیٹھ کر سوچنا ہوگا کہ ہمیں ملک کو کیسے آگے لے کے چلنا ہے. بالکل. کیونکہ اس وقت رسہ کشی چل رہی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کے علم کے اندر ہے کہ بہت سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں، بہت سارے لوگ اس پاکستان سے موو ہونا شروع ہو گئے ہیں. آپ مطلب کہ سرمایہ کاروں کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں سرمایہ معیشت تو لازم سرمایہ کار ہی، بڑے جو ٹیکس پیئر ہیں اور جو سرمایہ اپنی فیکٹریز منتقل کر رہے ہیں، فیکٹریز منتقل کر رہے ہیں لوگوں کا خدا نہ خواستہ دل برداشتہ ہوئے میں ان حالات کو دیکھ کر. کیونکہ آپ یہ دیکھیں نا کہ روزانہ ٹی وی چینلز کے اوپر آپ بیٹھ کے آپ خود دیکھتے ہیں، تجزیے آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایک تجزیہ کار آتا ہے اور معیشت دان آتا ہے تو وہ کہتا ہے بس جی بہت خدا نہ خواستہ یہ ڈیفالٹ کے نزدیک ہے. کوئی کہتا ہے کہ جی بس ابھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں، خدا نہ خواستہ ہم سری لنکا بن جائیں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ لوگوں میں بے چینی پیدا کر رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کبھی بھی اس قسم کی بے چینی والی باتیں نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ ملک خدا داد رمضان میں 27 رمضان کو بنایا تھا. بالکل. اور ہم ایز اے مسلم ہم یہ سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ ملک اسی طرح سدا آباد رہے گا. میری یہ ضرور برسر اقتدار لوگوں سے یہ درخواست ہوگی، اور خاص طور پر جو نئی اسٹیبلشمنٹ آئی ہے، اور میں خصوصی طور پر نئے جو ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کروں گا کہ انہوں نے آتے ہی آرمی کے امیج کو بہتر کرنا شروع کیا. جو گزشتہ کچھ مہینوں سے آرمی کا امیج پہ ضرب آئی تھی، تو انہوں نے آتے ہی آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ یار کہ فضول خرچیاں نہیں کرنی آئندہ. پہلا کام انہوں نے کہا کہ آئندہ سے کوئی سیرمنی آپ کی چینج آف کمانڈ کی نہیں ہوگی، چاہے وہ چیف کی ہو چاہے وہ کور کمانڈر کی ہو.
آپ کے علم کے اندر ہے کوئی بھی دعوت ہوتی ہے کوئی بھی ہوتی ہے تو اس پہ اخراجات ہوتے ہیں 100% بالکل. تو انہوں نے وہ سب سے پہلے اخراجات کو کٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ اعلان کیا اور دوسرا انہوں نے خوش آئند اعلان یہ کیا کہ کوئی بھی جو فوجی ہے وہ کسی بھی سیاسی سرگرمیوں میں انوالو نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو دور کیا انہوں نے پاکستانی سیاست سے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جس انداز سے ود ان اے ڈے اور ٹو جو آرڈرز کیے ہیں تو میں آگے انہیں خوش آئند سمجھتا ہوں اور اس چیزوں سے انشاءاللہ تعالی جو پاکستان آرمی کا جو تھوڑا سا جو امیج کو دھچکا لگا تھا وہ انشاءاللہ بہتر ہوگا اور بہتری کی طرف آئے گا. جی آپ افراز صاحب کچھ اپنے تجربات بتائیں ایسا منیر کے حوالے سے ان کی زندگی کی کیا آپ نے سیکھا, کیا آپ مزید سیکھنا چاہتے تھے جو گرو کیا, یہ بتائیں ذرا. دیکھیں سب سے پہلے تو ان سے جو ہم نے سیکھا کہ ان کے دروازے نہ اپنے دشمنوں کے لیے بند تھے اور کسی کے لیے بھی ان کے دروازے کبھی بند نہیں کیے, ان دروازے کھول کے رکھے اور وہ لوگوں کو موقع دیتے تھے. جی لوگ ان کے ساتھ مس کمٹمنٹ بھی کرتے تھے, لوگ ان کے ساتھ سیاسی طور پہ میں بات کر رہا ہوں مختلف قسم کی چیزیں ہوتی تھیں. وہ بڑے ویژنری آدمی تھے, لوگ ان سے بحث کرتے تھے, وہ لوگوں کی بات بھی مان لیا کرتے تھے. تو میں نے ان میں یہ دیکھا کہ وہ لوگوں کو موقع دیتے تھے اور کسی بھی دروازے پہ آئے ہوئے شخص کا کام چاہے وہ ان کے ساتھ کتنا ہی برا کر چکا ہو وہ اس کا کام کرتے تھے. اچھا فلائی کام بھی انہوں نے بہت کیا, فلائی کام کے حوالے سے فلائی کام بھی بہت کرتے کے حوالے سے. دیکھیں کاشف تھیلیسیمیا سینٹر, جی مجھے بتائیں, ٹھیک ہے نا, بورڈ آف ڈائریکٹر جو ہے وہ شوکت خانم, اس کے علاوہ چنیوٹ ہاسپٹل, اس کے علاوہ ایوان صنعت ہاسپٹل, ٹھیک ہے نا, پھر آپ مطلب اور مختلف ہاسپٹل کے علاوہ جو آپ کا جو انڈس ہاسپٹل ہے اس پہ بہت زیادہ توجہ, ٹھیک ہے نا. پھر کئی یونیورسٹیوں کے وہ بورڈ آف ڈائریکٹر تھے, کئی یونیورسٹیاں کالج وہ چلا رہے تھے, ٹھیک ہے نا. مطلب انہوں نے دیکھیں جو شخص اپنے کنبے کو جوڑ کے چلنا جانتا ہو وہ پھر لیڈر کو بھی یعنی پورے بزنس کمیونٹی کو بھی جوڑنا جانتے تھے. اور کاٹی کو انہوں نے بڑا عروج دیا جناب, بالکل اس میں بہت زیادہ عروج دیا کاٹی کو انہوں نے. یہاں میں اور میرا خیال ہے کہ کاٹی جو بھی آج میں سمجھتا ہوں کراچی اور چیمبر آف کامرس کے لیول پہ ہی ہے, ایک پیرلل باڈی آپ سمجھ لیں, لیکن کاٹی ایک زمانے میں سائٹ بہت زیادہ اوپر تھا, مطلب یہ کہ ایک بہت ایکٹیو تھا, لیکن مجھے آج نظر آیا کہ کاٹی کافی ایکٹیو ہے. جی تو اس میں بھی ان کا بڑا ہاتھ ہے. جی ان کی تربیت ہے اور ان کے بنائے ہوئے جو لیڈرز ہیں ان کی یونٹی, فیتھ اینڈ ڈسپلن, یہ تین چیزیں جو مل کر کاٹی کے عروج کی باعث ہے. بات یہ کہ ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, صرف جو ہے وہ ونس اے پریزیڈنٹ از آلویز اے پریزیڈنٹ, یہ کانسیپٹ لے کے آئے منیر صاحب. اور منیر صاحب نے پچھلے والوں کو عزت دی, آگے والوں نے خود اگلے والوں کی عزت دی, اور پھر یہ عزت کی جو فضا قائم ہوتی ہے تو پھر چیزیں آگے بڑھتی ہے. اور پھر میں نے دیکھا کاٹی میں تھوڑی سی جمہوریت ہے. جی مطلب کہ جہاں پر آمرانہ نظام ہونا وہاں پر کافی زیادہ مسرت تھی, لیکن کاٹی میں ہم نے دیکھا کہ جمہوری نظام ہے, کہ اس میں تمام لوگ جو ہے وہ جنہوں نے اچھا کام کیا یا جن کے اندر ٹیلنٹ ہے ان کو آگے بڑھنے کا موقع ملا. اس میں سے آپ کے بہت سارے صدور ایسے بھی رہے جن کے کوئی فیکٹری نہیں تھی, ان کی بالکل ایسے ہی سروسز کے آدمی تھے, لیکن ان کو بھی جو ان کو موقع دیا گیا, یہ میں سمجھتا ہوں کہ منیر صاحب کی کافی زیادہ, اور انہوں نے پرفارمنس بھی اس سے زیادہ دی, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی سبجیکٹ کو سمجھنے والی بات ہے, مطلب کہ دور نگاہ تھی نا, کہ وہ اس کو دیکھ رہے تھے کہ یہ بندے میں کتنا پوٹینشیل ہے یا کتنا اس کے اندر ٹیلنٹ ہے. یقینی طور پر ناظرین اس منیر کو ہم ٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس پروگرام کے ذریعے, اور پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیں گے, اس کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں, ساتھ رہیے. ویلکم ناظرین, پروگرام در حقیقت میں ہم دوبارہ حاضر ہیں. ناظرین در حقیقت پروگرام میں معیشت کے حوالے سے ہم زیادہ گفتگو کرتے ہیں, لیکن جب اسی معیشت کو صحیح راہ دکھانے والا اگر اس دنیا میں نہ رہے تو یقینی طور پہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس شخص کی جدوجہد کو اور اس شخص کی عظمت کو سلام کریں کہ پاکستان کی جو معیشت ہے, جو کہ ہمیشہ مشکلات میں ہی رہی, 75 سال سے تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں, لیکن اس کی جانب کے بہتر کرنے کے لیے جو جدوجہد جس شخص کرتا ہے, اس شخص اگر دنیا میں نہ رہے, تو ہم میں نہ رہے, تو یقینی طور پہ ایک افسوس بھی ہوتا ہے, اور اس کا تذکرہ کرنا ہمارا فرض بھی بنتا ہے کہ اس کو یاد کریں, اسے ٹریبیوٹ پیش کریں. تو لہٰذا آج ہم یہ پروگرام اس منیر صاحب کے نام کرتے ہیں, اور اسی پروگرام میں ہم زبیر اس منیر صاحب کی جو باتیں ہیں ان تمام باتوں کو یاد کر رہے ہیں کہ وہ سریرے الفاظ کیا تھے. تو ہمارے ساتھ آج فراز الرحمان اور حنیف گوہر دونوں ہی موجود ہیں. تو میں دوبارہ حنیف گوہر صاحب کی طرف ہی چلتا ہوں. حنیف صاحب
इंतकाल हो गया, तदफीन हो गई, और मैं समझता हूँ कि उनसे कराची शहर से मोहब्बत का नतीजा था कि वो कराची में ही तदफीन हुए। हालांकि एक मीडिया में या एक लोगों में एक जहन में एक बात चल रही थी कि वो लाहौर मुंतकिल हो गए हैं, तो हो सकता है कि वो लाहौर में ही तदफीन हो उनकी, लेकिन बात यह है कि उनकी कराची से मोहब्बत का ये अंदाज़ा, जबकि वो कराची में जो मसाइल हैं, मुश्किलात हैं इंडस्ट्रीज के तौर पे, पानी के मसाइल, गैस के मसाइल, बिजली के मसाइल, उससे काफ़ी नाला भी थे वो, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कराची शहर को साबित किया कि ये शहर मेरा है और यहीं पर तदफीन हुए। उसके बाद के हालात बताएं, क्या हुआ? देखिए बिलाल साहब के यकीनन नाला तो हम इस वजह से कहेंगे कि अगर आप ये देखें तो आप भी कराची आइट्स हैं और हम भी सारे कराची आइट्स हैं। बिल्कुल सर। तो जो मसाइल वो एड्रेस किया करते थे, क्या आप अपने दिल पर हाथ रख के बताएं कि क्या उन तमाम हकाइक जो उन्होंने कही भी बातें थी उनकी, क्या उनमें सच्चाई नहीं थी? क्या वो हकीकत नहीं थी? बिल्कुल हकीकत थी, बिल्कुल हकीकत सच्चाई थी। थी। वो एक सच्चे इंसान थे, वो बार बार याद कराया करते थे इक़्तिदार पे बैठे हुए लोगों को, उन्हें जगाया करते थे कि खुदारा आप कराची के बारे में सोचें, और कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करने वाला शहर है, कराची 3.5 करोड़ आबादी का शहर है, लेकिन कराची का अगर आप वाटर बोर्ड उठाकर देखें तो उसका बुरा हाल है, कराची की सड़कों का हाल देखें तो बुरा हाल है, इंडस्ट्रियल एरियाज़ का हाल देखें तो बुरा हाल है। तो यकीनन एक इंडस्ट्रियलिस्ट को या बिजनेस लीडर को यही सारी चीज़ें एड्रेस करने की ज़रूरत होती थी, और वो कर रहे थे। लेकिन ना सिर्फ कराची के लोग, मैं समझता हूँ कि कराची से लेकर खैबर तक उनसे लोग प्यार किया करते थे, और उनके प्यार को देखें कि उनको ट्रिब्यूट जो है या उनके लिए जो ताज़ियती इजलास है, जैसे अभी आपने बताया कि काटी के अंदर रखा गया, आज फेडरेशन हाउस के अंदर रखा गया, आज बहुत बड़ी कसीर तादाद के अंदर। आज तो मौलाना फजल रहमान साहब भी गए। मैं आपके जी, ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान, आज शाम को प्रेसिडेंट अलवी साहब आए, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान तशरीफ लेकर आए, मौलाना फजल रहमान साहब तशरीफ लाए, इसहाक डार साहब तशरीफ लेकर आए, मुराद अली शाह साहब तशरीफ लेकर आए, एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब आए, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी साहब तशरीफ लेकर आए, एहसन इकबाल साहब तशरीफ लेकर आए। मकसद ये तो सबसे मैंने मुलाकातें की हैं। आप ये देखें कि इन सब से तो मेरी मौजूदगी में, मकसद मैं जिस दिन से एहसन मुनीर साहब का इंतकाल हुआ है, मैं उस दिन से उनके घर पर उनके भाइयों के साथ और उनकी औलाद के साथ, सब बच्चों के साथ, मैं उस टाइम से मैं और खालिद तवाब साहब कंटिन्यू मौजूद हैं। तो इन तमाम जिनका मैंने तस्करा किया, वो तमाम लोगों से हमारी मुलाकातें हुई हैं, मेरी खुद मुलाकातें हुई हैं। आप यकीन करें कि अब जो है, बाकी प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि बस आप लाहौर, अभी परसों दुआ है इंशाल्लाह संडे के दिन, तो वो गवर्नर पंजाब, प्राइम मिनिस्टर, उन सब ने वादे किए हुए हैं कि हमने आपके पास वहां पर आना है। केपी के गवर्नर भी आ गए, केपी के गवर्नर आए, गुलाम अली साहब आए, आ गए। मैं कहता हूं कि आप देखें ना कि हर किस्म की शख्सियत, आप चाहे सियासी ये ओहदेदार हों या चाहे कारोबारी हों, कोई बड़ी से बड़ी शख्सियत, मजहबी, सारे के सारे लोग आए, मजहब से ताल्लुक रखने वाले, तो उनसे प्यार, मकसद सिर्फ ये बिजनेस कम्युनिटी नहीं करती थी, उनकी वो शख्सियत थी कि हर किस्म की पार्टी के लोग, आप इमरान खान साहब की ट्वीट देखें, क्योंकि आपके इल्म के अंदर है कि इमरान खान साहब को गोली लगी हुई है, वो निकल नहीं सकते, तो इस वजह से उन्होंने इजहार ताज़िया ट्वीट भी की और इनके बच्चों को कॉल भी की, और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान जो है तो वो चल कर आए फैमिली के साथ, अकेले भी नहीं, वो अपनी फैमिली के साथ आए। अलवी साहब से उनके पुराने भी मरासिम रहे ना, इनके वालिद के साथ कहते हैं, अलवी साहब के वालिद के साथ के मरासिम रहे। हाँ। जी हाँ, तो उन्होंने कहा जी हमारे तो मेरे वालिद के साथ के मरासिम थे, तो हम तो इनकी बच्चों की जगह हैं, तो जो भी आए सब ने यही कहा है कि हम बच्चों की जगह हैं। चीफ मिनिस्टर आए, क्योंकि इनकी पैदाइश दादू के अंदर हुई थी, नसीर साहब की पैदाइश भी दादू में हुई थी, इनके भाई की। तो कल वो मुराद अली शाह को यही बता रहे थे कि आप भी देखें दादू के, और हम भी दादू में पैदा हुए हैं, तो हम भी दादू के हुए। तो बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बातों का इल्म नहीं है, लेकिन आप ये देखें कि सिर्फ बिजनेसमैन उनसे मोहब्बत नहीं करते थे, पाकिस्तान की हर आला शख्सियत उनसे मोहब्बत करती थी। और ये मैं समझता हूँ कि ये हमने सुना है कि अगर 40 लोग आ जाएं तो वो जो है तो जन्नती हो जाते हैं, बख्शिश हो जाती है। तो आप ये देखें कि उनके जनाजे में जमे गफीर था उनका, इतनी लातादाद लोग वहाँ पे पूरे पाकिस्तान से आए, पूरी दुनिया से आए, कनाडा से लोग आए, दुबई से लोग आए, मसल मैं ये हर जगह से लोग आए, और उसी तरह से तदफीन उनकी शानदार तरीके से हुई।
खूबसूरत ख्याल हुकूमत पाकिस्तान ने इनकी अपनी तमगा इम्तियाज भी मेरे ख्याल पे सितारा इम्तियाज, तमगा इम्तियाज वो तो लातादाद ले चुके हैं जी। ले चुके हैं। मतलब कि इनकी खिदमत के तौर पर उन्हें खिदमत अता के किया तौर गया। पर इनको बहुत तमगे मिल चुके हैं, अल्लाह का शुक्र है। और अब तो इनका दोबारा से नाम गया हुआ था, लेकिन अब इंशाल्लाह ताला देखें कि हुकूमत बाद क्या अज़ फैसला मग़रिब- करती है। बाद अज़ मग़रिब तो जी हाँ, बिल्कुल। अता होता है इंशाल्लाह जी। होगा। जी फराज साहब, आप कैसा महसूस कर रहे हैं? तन्हा महसूस कर रहे हैं अपने आप को, या आप समझते हैं कि उनके साथ साथ और भी बहुत सारे लोग मौजूद हैं, जैसे हनीफ भाई हैं, और भी दीगर लोग हैं, तो उनकी वजह से काफ़ी आपको रहनुमाई मिलती रहेगी? यकीनन रहनुमाई मिलती रहेगी। हमारे हनीफ भाई भी मुनीर भाई के सिखाए हुए हैं, मेरे बड़े भाई फरहानुर रहमान भी उनके सिखाए हुए हैं, ज़ुबैर शाह साहब भी हैं, ज़ुबैर तुफ़ैल भाई भी हैं, खालिद तवाब साहब जो है वो मेरे वालिद के दोस्त भी हैं, उनके बहुत करीबी थे। मगर देखिए, मैंने आपसे कहा ना कि मुनीर साहब का खला तो इन लोगों के लिए भी पूर्ण नहीं हो सकता, हमारे लिए भी पूर्ण नहीं हो सकता। मुनीर साहब की जो शख्सियत थी, आखिरी मीटिंग के अंदर मुझे याद है कि गवर्नर सिंध जो है उसके पास 6 नाम लिखे हुए थे, तो 6 नाम में उसने बोला जनाब एहसन मुनीर, 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 जनाब एहसन मुनीर। और क्यों बोला? उसने कहा कि ये सब एहसन मुनीर है, यकीनन दे आर द फेसेस ऑफ एहसन मुनीर। तो बात ये है कि ये बात उन्हें भी बहुत अच्छी तरह, क्योंकि बिजनेस कम्युनिटी का नुमाइंदा है, ही इज नो वेरी वेल कि वो फेडरेशन में मैनेजिंग कमेटी का मेंबर रहा है भाई। यस, और मैं आज बड़ा हैरान हुआ कि जब मैं फेडरेशन गया तो फेडरेशन के लोग, और कल भी जब काटी में हमने इजलास किया तो ज़ुबैर मोतीवाला साहब के जो वर्ड्स थे, मतलब माइंड ब्लोइंग। मतलब जितना वो प्यार और शफकत और ज़ाती हैसियत से, देखिए ग्रुपों का आपस में किसी हवाले से इख्तलाफ होना और आपस में सियासत करना एक अलग चीज़ है, बिल्कुल सही कह रहे मगर मैं तो इस बात पे हैरान हूँ कि मुनीर भाईजान से अपोनेंट ग्रुप के लोग भी इतना प्यार करते थे। बिल्कुल। कराची चैम्बर के सदर जो है, उनके वर्ड सुन के बात मैं यह है हैरान कि था। बात यह है कि देखिए, इख्तलाफात तो घर में भी होते हैं ना, भाई बहनों में हो जाते हैं, माँ बाप में हो जाते हैं, वो इख्तलाफात अपनी जगह, तो दुश्मनी नहीं थी। बात ये थी कि किसी की कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। बात यह है कि बड़े बड़े लीडरों में अगर मेरा अपना ज़ाती रहा है कि हमने देखा भी जब हमने रिपोर्टिंग की कि बजट सेशन हो या इख्तलाफ राय प्रेसिडेंट हो, तो उनको इख्तलाफ राय होते थे। हालांकि मुझे याद अच्छी तरह कि नवाज शरीफ के दौर में टीडैप में चेयरमैन बने, लेकिन नवाज शरीफ के दौर में इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसलिए इस्तीफा दिया कि वो उनकी नजरियात के हिसाब से नहीं थे, वो काम नहीं हो रहा था। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ये तो चलता रहता है, लेकिन एहसन मुनीर साहब एक बड़ा नाम थे। आप क्या समझते हैं कि एज एक बिजनेसमैन, और मेरा समझता हूँ कि हनीफ भाई तो फिर भी मतलब ये कि एक पुराने हो गए ना, आप तो अभी बहुत ग्रोइंग है। आप क्या समझते हैं कि एहसन मुनीर के बाद आपको राह दिखाने वाला कोई मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, क्यों नहीं मिलेगा? आपको आप इंशाल्लाह कंफ्यूज तो नहीं है? नहीं, मैं कंफ्यूज नहीं। मुनीर भाईजान के उसूल, ठीक है ना, और मुनीर भाईजान की औलादों की तरह समझूंगा मैं इन सारे लीडरों को, कि जिन्होंने, यानी मेरे तो बड़े भाइयों की तरह हैं, और यकीनी तौर पे जब बाप चला जाता है तो बड़े भाइयों से ही गाइडेंस ली जाती है। बिल्कुल, ठीक है ना, और हमें सपोर्ट ना सिर्फ उनके सामने इनकी थी, और उनके पीछे भी इनकी सपोर्ट रहेगी। तो इस हवाले से ना मैं किसी हवाले से परेशान हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मुनीर भाईजान के जाने से ऐसा लगता है काटी सुनसान हो गया, फेडरेशन सुनसान हो गया। एक वजह ये भी है कि क्या अब लोग काटी मतलब कि उन तकरीबात में आएंगे? ये बहुत खूबसूरत आपने बात की। आएंगे, इसलिए कि आप लोगों को पता है कि हमारी अटेंडेंस मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाती थी जब वही मुनीर मैं कह रहा हूं भाईजान ना मौजूद होते जी। थे। तो उनकी मैं तो जो गवाह हूं। शख्सियत, मैं तो गवाह इस बात का ना कि मूविंग पिक में या आपके पीसी में जो अगर प्रोग्राम वगैरह अगर एहसन मुनीर साहब मौजूद हैं, हाँ, तो मेरा ख्याल है कि सीट नहीं मिलती थी बैठने के लिए। ज़्यादा बिल्कुल ऐसा ही है। लोग शहद की मक्खियों की तरह उनसे चिपकते थे, उनके साथ सेल्फी खिंचवाने के लिए बेचैन होते थे, और मुनीर भाई भी किसी को मना नहीं करते और थे। उन्हीं प्रोग्राम में मैंने ये भी देखा, उस प्रोग्राम में कि बहुत सारे लोग जो पर्सनल मसाइल थे वो भी एड्रेस वो वहीं करते थे। डिस्कस करते थे, वहीं वो discuss करके वो लिख लिया करते थे डायरी में, वहीं वो डेट भी दे दिया करते थे। मुझे मैं आज वाक़या सुना दूं, आज वाक़या सुना दूं कि एक मतलब कि एक शख्स थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब कि मजबूर थे, इंडस अस्पताल में गए तो उनके ऑपरेशन का टाइम 5 साल के बाद का मिला। 5 साल के बाद का मिला तो उन्होंने मुझे अप्रोच किया, उन्होंने बोला यार देखें अगर आपके, तो मैंने भाईजान से बात की, ऐसे मुनी साहब मैंने कहा सर ये मसला है। उन्होंने कहा भेजो जल्दी से मुझे। मैंने उनको सारी तफसीलात भेज दी। आप यकीन करेंगे जो 5 साल के बाद का जो ऑपरेशन की डेट थी ना, वो आफ्टर 1 मंथ हो गया।
انہوں نے اسی وقت باری صاحب کو فون کیا کہ بھائی یہ ہے, اور باری صاحب نے بھی ماشاءاللہ بڑا مطلب یہ کہ انہوں نے کوآپریٹ کیا. تو میں نے یہ دیکھا کہ ان پروگراموں میں بہت سارے نام لینا مناسب نہیں ہے لوگوں کے, کہ لوگوں نے ان کے اپنے ذاتی مسائل وہ کیا اور انہوں نے یا تو ہدایت دی پروگرام میں جو بھی ان کے ساتھ ہے, یا پھر انہوں نے لکھ لیا. تو بہرحال اس ایسی شخصیت کے لیے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک طویل عرصہ چاہیے ہوگا, بالکل ایسے ہی. طویل عرصہ, اور شاید کہ ایسے لوگ جو ہیں وہ دوبارہ اس دنیا میں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اب آپ کے اپنے جو پروگرامز میں وہ میگنیٹک شخصیت کوئی آئے گی جس کو دیکھ کے لوگ آئیں گے. اللہ آسانی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جب چیزیں جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہوتی ہیں تو یقینی طور پہ جو ہے وہ ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم جو ہے وہ لوگوں کو زیادہ ان کے کام کریں گے, ان کی توجہ کی کوئی نہ کوئی توجہ حاصل کریں گے تو وہ اپنے کام کے لیے آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ, ضرور آئیں گے. اور بات یہ, ہم تو منیر بھائی جان کا ویژن ہے, ہم نے تو بلڈنگ کا نام بھی کل جو ہے وہ آپ کے علم میں نا, کل ہم نے ہماری جو کاٹی کی بلڈنگ ہے اس کا نام بھی احسن منیر صاحب کے نام سے منسوب کر دیا. ماشاءاللہ بہت بڑی بات ہے یہ, تو بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے, اور تاکہ اس طرح ان کا نام جو ہے ایک تا دنیا, ہاں مطلب یہ محتاج نہیں ہے, ان کا نام محتاج نہیں ہے کہ ہم اس بلڈنگ کا نام احسن منیر رکھیں. ہاں مگر ایک بات ہے کہ ان کے جو کام ہیں جو انہوں نے کیے ہیں زندگی میں, اللہ تعالیٰ ان کی جس طرح سے انہوں نے عزت دی اور جس طرح سے ان سے کام دیا, اللہ تعالیٰ ان کے آگے کے راستوں کو بہت آسان کرے. حنیف غور صاحب, میرا خیال ہے کہ ہم آخری سیشن میں پروگرام کے, میں یہ چاہوں گا کہ آفٹر احسن منیر صاحب, آفٹر احسن منیر صاحب اب یو بی جی آپ لوگ ہیں, کیا ویژن ہے, کیا مطلب یہ کہ اپنے پیغام دینا چاہیں گے؟ جو ایسے منیر صاحب کا پیغام تھا, ہم کوشش کریں گے کہ ہم انہی کو کنٹینیو لے کر چلیں. ان کی ایک ہی سوچ تھی کہ ہم نے پاکستان کے لیے کیا بہتر کر سکتے ہیں, ہم بزنس کمیونٹی کے لوگوں کی کیسے مدد کر سکتے ہیں, کیسے خدمت کر سکتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کا ویژن تھا, ہماری پوری کوشش ہوگی, جو ہماری آپس میں جو لیڈرز کی ملاقاتیں ہوئی ہیں, مشاورت ہوئی ہے, تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ جو ایسے منیر صاحب کا ویژن ہے پاکستان کی بہتری کے لیے اس میں اپنا کردار ضرور ادا کریں گے. اور جو خاص طور پر جو آج کل معیشت بہت زیادہ دیکھیں, ہم سب کا تو تعلق ہی معیشت کے ساتھ ہے, ہم تو سب کاروباری لوگ ہیں نا, تو کاروباری آدمی کا تعلق ہی معیشت کے ساتھ ہے. جی جی, تو یقیناً ہم اپنا رول ادا کریں گے معیشت کی بہتری کے لیے, اور ہم کوشش یہ کریں گے کہ ہم پاکستان میں اتنا کام کریں کہ ہم لوگوں کے لیے روزگار مہیا کریں, لوگوں کو جاب پرووائڈ کر سکیں. اور جب ہم زیادہ کام کریں گے تو ہم زیادہ ٹیکس دیں گے, تو جب ہم ٹیکس دیں گے تو پاکستان اپنے پیروں پر کھڑا رہے گا. میرا خیال ہے کہ تھوڑا زبیر موتیوال صاحب کو تھوڑا ٹرائی کریں, زبیر موتیوال صاحب اگر آ جائیں تو اچھا ہے. ویسے میرا اپنا خیال ہے, میرا اپنا ذاتی رائے ہے کہ اب جو تاجروں میں فاصلے اور جو کہتے ہیں قربتیں تھیں اس کو قربتوں میں بدل جانا چاہیے. میرا خیال ہے کہ اب جو اختلافات ہیں, جو بھی چاہے وہ کراچی چیمبر آف کامرس کی جانب سے ہوں یا فیڈریشن کی جانب سے ہوں, کچھ ہو, اب آپ لوگوں کو مل جانا چاہیے. جو آپ بات کر رہے ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ 3 بڑے لیڈر تھے ان تمام چیزوں میں. اگر آپ کراچی کے لحاظ سے دیکھیں کہ فیڈریشن میں طارق سعید صاحب کا نام لیے بغیر فیڈریشن مکمل نہیں ہوتی, اسی طرح احسن منیر صاحب کا نام لیے بغیر مکمل بزنس کمیونٹی نہیں ہوتی, اور اسی طرح سراج قاسم تیری صاحب کا نام لیے بغیر نہیں ہوتی. بالکل. تو اب آج جو آپ بات کر رہے ہیں کہ وہ تینوں کے تینوں اللہ کو پیارے ہو چکے ہیں, تو یقیناً اب سب جگہوں پر قیادت کا فقدان ہوگا. تو آپ کی بات سے میں بالکل متفق ہوں کہ ہمیں پاکستان کی خاطر, کراچی کی خاطر متحد ہونا چاہیے, اور ہم سب کو مل کر بزنس کمیونٹی کی خدمت کرنی چاہیے. اچھا, ایک چیز اور بھی ہے, میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جیسے 2 گروپ ہے, یو بی جی ہے اور بی ایم پی ہے, ہاں, تو یہ مل کر 1 سال یا 2 سال اپنا کر لیں کہ 1 سال یہ کریں 1 سال وہ کریں. بلال صاحب جو آپ بات کر رہے ہیں, میرے خیال سے کچھ اس کے اوپر کچھ مذاکرات ہوئے بھی ہیں اور شاید آئندہ مستقبل میں ہوں بھی. اگر اس قسم کی سچویشن کوئی بن گئی, جو کہ کچھ لوگوں نے مذاکرات سٹارٹ کیے ہوئے, اگر کوئی سچویشن آ گئی تو اس طرح سے کر لیں گے. آپ کی جو مشورہ ہے, آپ لوگوں کو مبارکباد ہوگا, فیڈریشن کی 2 سال کی ہو گئی, اب جی ٹینیور جو ہے آپ کا پریزیڈنٹ کا 2 سال کا ہو گیا. بالکل جی, 2 سال کا, کیونکہ گورنمنٹ بھی چاہتی تھی کہ 1 سال آپ کے علم کے تو اب اندر ہے. یہ ٹاؤن ایسوسیشنز کے 1 سال کیوں ہے, ٹاؤن ایسوسیشنز کو 2 سال کیوں نہیں ہوتے؟ دیکھیں کہ ٹاؤن ایسوسیشن جو ہے آپ کی منسٹری آف کامرس کے انڈر نہیں آتی ہے,
یہ DGTO قانون سازی ہوئی ہے, جی. ڈی جی ٹی او کے انڈر میں نہیں آتی ہے. جی جی تو یہ قانون جو بنا ہے منسٹری آف کامرس نے کیا ہے, اس میں جو تجدید ہوئی ہے وہ وہاں سے کی گئی ہے. تو یقیناً کہ اس کے اندر تمام وہ ایسوسیشن اور وہ چیمبرز اور فیڈریشن آف پاکستان جو کہ ان کے ساتھ رجسٹرڈ ہیں, تو یقیناً یہ اس وقت ان کے لیے ہوئی ہیں, اور اب انشاءاللہ تعالیٰ جب ان کے لیے ہو گئی ہیں تو ہم اس کا بھی کوئی نہ اچھا کوئی ٹاؤن راستہ ایسوسیشن کے دیکھیں گے. پریزیڈنٹس کو اکثر پریزیڈنٹس کو میں نے یہ دیکھا, یہ کراچی چیمبر کے پریزیڈنٹ ہو گیا کہ جب وہ کام سمجھ جاتا ہے اور جب وہ کام سمجھ جاتا ہے وہ اس کے اندر ایک جذبہ آتا ہے کرنے کا, تو اس کا ٹینیور ختم ہو جاتا ہے. تو اس پہ بھی تھوڑی توجہ دیجیے کہ ٹاؤن ایسوسیشنس کی پریزیڈنٹس کو 2 سال کا عرصہ ہوتا ہے تاکہ ان کو کام کرنے کا موقع ملے. اپنے افراز صاحب کتنا کام کر لیا اور کتنے کام باقی ہیں؟ بس وہ پہلی میٹنگ میں جب بھائی جان آئے تو میں نے ان کو بتایا 94 ایونٹ ہو گئے. مطلب یہ کتنے کام کر لیا, اب باقی کتنے ہیں؟ بس تو وہ کہنے لگے کہ بھائی ماشاءاللہ, اور بڑے خوش ہوئے. اور پھر میں نے بتایا وہ عارف الوی صاحب آ رہے تھے اور گورنر صاحب کا پروگرام تھا, تو وہ کافی ماشاءاللہ ہیپی تھے اور کہہ رہے تھے کہ جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ اور ترقی دے اور تم لے کے جاؤ. بس یہ کہ ہم نے تھوڑا سا جو ہے نا کوشش یہ کی ہے کہ اس دفعہ ہم کوئی ریس میں نہیں لگ رہے کہ ایونٹ زیادہ کر دیں. اصل میں ہمارا اس دفعہ پورا فوکس ہے ممبرس کے کام کے اوپر, اور الحمدللہ آتے کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمیں واٹر بورڈ کے MD سے 2 ہمیں سیکشن کی گاڑیاں مل گئیں. اس کے علاوہ ہم کچھ آئٹم مزید پرچیز کر رہے ہیں جس سے ہم اپنی کمیونٹی بلڈنگ کے تحت ہم لوگوں کی مدد کر سکیں. روڈوں کو اب میں نے 2 پروجیکٹ اس میں ساتھ شروع کیے ہیں, ایک گرین اینڈ کلین کورنگی اور ایک جو ہے سیف سٹی کے حوالے سے ہم سیف کورنگی کے ایک پروجیکٹ لے کے آ رہے ہیں. تو ان دونوں پروجیکٹ پہ میرا بڑا فوکس ہے, تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں کامیابی دے, اور تاکہ یہ کہ ایک کورنگی کی جب فضا چینج ہو جائے گی, جب گرین اینڈ کلین ہو جائے گا, تو یہ ساری چیزیں ہوں گی, تو یقینی طور مطلب پہ یہ کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کی اسپیڈ صحیح چل رہی ہے. اب تو آپ لوگوں کو مطلب یہ کہ رہنمائی کے لیے حنیف بھائی بھی ہیں, خالد طواب بھی ہیں, زبیر طفیل بھائی بھی ہیں, سارے ہیں. یہ یقینی طور پہ ہمارا حصہ ہمیشہ سے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہمیشہ رہیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھی بات ہے. اور حنیف صاحب بہت شکریہ یہاں آنے کا, فراز صاحب بہت شکریہ. ناظرین یہ تھا پروگرام کا تھوڑا سا حصہ. ہم نے کوشش کی ہے کہ جیسے منیر صاحب کی جو اچھی باتیں, دیکھیں انسان ہے, انسان عقل کل نہیں ہوتا, انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے, بہت ساری غلطیاں بھی ہوتی ہیں لیکن بہت ساری اچھائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن میں کی اچھائیاں اتنی حاوی ہوتی ہیں کہ انہی کے قبیلے کے جو افراد ہوتے ہیں انہیں ان سے جو ہے رہنمائی ملتی ہے. یہی صورتحال ایسا منیر کی تھی کہ ایسا منیر صاحب مرحوم جو کچھ بھی اپنے ایک اصول بنا کے گئے, اسی اصول کے تحت جو یقینی طور پہ ان کے جتنے بھی ساتھی ہیں کاربند رہیں گے, اور ان کی یاد جو ہے اسی طرح ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی. بلال احسن کو اجازت دیجیے, انشاءاللہ اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اس وقت